وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ذانكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے غیب و پوشیدہ باتیں السماوات آسمانوں والارض اور زمین وما اور نہیں امر الساعۃ کام آنا قیامت الا مگر صرف کلمح البصر جیسے جھپکنا آنکھ او یا ہوا وہ اقرب اس سے بھی قریب ان بے شک اللہ اعلیٰ پر کل ہر شیء قدیر قدرت والا اور اللہ ہی کے پاس ہیں بھید آسمانوں اور زمین کے اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کیا اس سے بھی قریب اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ساری مخلوق یکساں نہ ہوئی ایک آدمی کا حال دوسرے سے بے انتہا مختلف ہوا سب چیزیں ایک سطح مستوی پر کھڑی نہیں کی گئیں اس کا بھید اور ہر ایک کی پوشیدہ استعداد اور مخفی حالت کا علم خدا ہی کے پاس ہے چنانچہ وہ اپنے علم محیط کے موافق قیامت میں ہر ایک کے ساتھ جداگانہ معاملہ کرے گا اور مختلف احوال پر مختلف نتائج مرتب فرمائے گا یعنی قیامت کے آنے کو مستبعد مت سمجھو خدا کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں تمام لوگوں کو جب دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا تو پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ لگے گی ادھر سے ارادہ ہوتے ہی چشم زدن میں ساری دنیا دوبارہ موجود ہو جائے گی تنبیہ کلمح البصر او اقرب سورۃ نمبر 16 سورۃ نحل آیت نمبر 77 کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے محسوسات کے موافق تو اس کی صورت کی آنکھ جھپکنے احوال پر مختلف نتائج مرتب فرمائے گا یعنی قیامت کے آنے کے مستقبل مت سمجھو خدا کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں تمام لوگوں کو جب دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ لگے گی ادھر سے ارادہ ہوتے ہی چشم زدن میں ساری دنیا دوبارہ موجود ہو جائے گی تنبیہ کلمح البصر او اقرب للتقوی اقرب آنکھ جھپکنے صورت کو آنکھ جھپکنے سے تعبیر کر سکتے ہیں لیکن واقعی اس سے بھی کم میں قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ لمحہ بصر بہرحال زمانی چیز ہے اور ارادہ خداوندی پر مراد کا ترتب آنی ہوگا یعنی جس کے علم محیط کا وہ حال ہو کہ آسمان و زمین کے سارے بھید اس کے سامنے حاضر ہیں اور جس کی قدرت کاملہ ذرہ ذرہ پر محیط ہو بھلا اس کا ہمسر کون ہو سکتا ہے اور اس کی پوری مثال کہاں سے لا سکتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون واللہ اور اللہ اخرجکم تمہیں نکالا من سے بطون پیٹ جمع امہاتکم تمہاری مائیں لا تعلمون تم نہ جانتے تھے شیئا کچھ بھی وجعل اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدۃ اور دل جمع لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو یعنی پیدائش کے وقت تم کچھ جانتے اور سمجھتے نہ تھے خدا تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل تم کو دیے جو بذات خود بھی بڑی نعمتیں ہیں اور لاکھوں نعمتوں سے متمتع ہونے کے وسائل ہیں اگر آنکھ کان عقل وغیرہ نہ ہو تو ساری ترقیات کا دروازہ ہی بند ہو جائے جوں آدمی کا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی علمی و عملی قوتیں بتدریج بڑھتی جاتی ہیں اس کی شکر گزاری یہ تھی کہ ان قوتوں کو مولا کی طاعت میں خرچ کرتے اور حق شناسی میں سمجھ بوجھ سے کام لیتے نہ یہ کہ بجائے احسان ماننے کے الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو جائیں اور مونم حقیقی کو چھوڑ کر اینٹ پتھروں کی پرستش کرنے لگیں
الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی طرف الطیر پرندہ مسخرات حکم کے پابند فی میں جو السماء آسمانوں کی فضا ما نہیں یمسکہن تھامتا انہیں الا سوائے اللہ ان بے شک فی میں ذالک اس لآیات نشانیاں لقوم لوگوں کے لیے یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھے اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے آسمان کی ہوا میں کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں، یعنی ایسے آدمی کو اس کے مناسب قوت عنایت فرمائے۔ پرندوں میں ان کے حالات کے مناسب فطری قوتیں ودیت کی۔ ہر ایک پرندہ اپنی اڑان میں قانون قدرت کا تابع اور خدا تعالیٰ کی تکوینی احکام سے وابستہ ہے۔ اسے کسی دستگاہ میں اڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ قدرت نے اس کے پر اور بازو اور دم وغیرہ کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ نہایت آسانی سے آسمانی فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ثقیل ہوائے لطیف کو چیر پھاڑ کر بے اختیار نیچے آ پڑے، یا زمین کی عظیم الشان کشش انہیں اپنی طرف کھینچ لے اور طیران سے منع کر دے۔ کیا خدا کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہے جس نے ان کو بے تکلف فضائے آسمانی میں روک رکھا ہے؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی ایمان لانے میں بعضے اٹکتے ہیں معاش کی فکر سے، سو فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی کچھ نہیں لاتا، کمائی کے اسباب کے آنکھ کان دل وغیرہ ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، اور اڑتے جانور ادھر میں آخر کس کے بھروسے رہتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ واللہ اور اللہ جعل بنایا لکم تمہارے لیے من سے بیوتکم تمہارے گھروں سکنا سکونت کی رہنے کی جگہ، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے من سے جلودی کھالیں الانعامی چوپائے بیوتن گھر ڈیرے تستخفونہ تم ہلکا پاتے ہو انہیں یوم ذانکم اپنی کوچ کے دن ویوم اور دن اقامتکم اپنا قیام اور من سے اصوافیہ ان کے اون و اوباریہ اور ان کے پشم و اشعاریہ اور ان کے بال اساساً سامان و متان اور برتنے کی چیزیں الہین ایک وقت مدت، اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ اور بنا دیے تم کو چوپاؤں کی کھال سے ڈیرے جو ہلکے رہتے ہیں تم پر جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں، اور بیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب و استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک، یعنی اینٹ پتھر لکڑی وغیرہ کے مکان، یعنی اینٹ پتھر کے مکانوں کو کہیں منتقل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے چمڑے اور اون وغیرہ کے ڈیرے خیمے بنانے سکھا دیے جو بسہولت منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ سفر و حضر میں جہاں چاہو نصب کر لو اور جب چاہو لپیٹ کر رکھ دو۔ بعض نے یوم ذانکم و یوم اقامتکم سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 80 کا یہ مطلب لیا ہے کہ چلنے کے وقت اٹھانے میں اور کسی جگہ اترتے وقت نصب کرنے میں ہلکے رہتے ہیں، یعنی اونٹ کے پشم سے، یعنی ان چیزوں سے کتنے سامان رہائش اور آسائش کے تیار کیے جاتے ہیں جو ایک وقت معین یا مدت دراز تک کام دیتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ آنکھ کان اور ترقی کرنے والے دل و دماغ نہ دیتا کیا یہ سامان میسر آ سکتے تھے؟ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ واللہ اللہ جعل بنایا لکم تمہارے لیے مما اس سے جو خلق اس نے پیدا کیا ظلالا سائے، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے من سے الجبال پہاڑوں اکنانا پناہ گاہیں، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے سرابیلا کرتے تقیکم بچاتے ہیں تمہیں الحر گرمی، و سرابیلا اور کرتے تقیکم بچاتے ہیں تمہیں باسکم تمہاری لڑائی، کذالک اسی طرح یتم وہ مکمل کرتا ہے نعمت اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون فرمانبردار بنو۔ اور اللہ نے بنا دیے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے، اور بنا دیں تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں، اور بنا دیے تم کو کرتے جو بچاؤ میں ہیں گرمی میں اور کرتے جو بچاؤ ہیں لڑائی میں، اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم حکم مانو۔
مثلاً بادل، درخت، مکان اور پہاڑ وغیرہ کا سایہ قانون قدرت کے موافق زمین پر پڑتا ہے، جس میں مخلوق آرام پاتی ہے، جہاں سر چھپا کر بارش، دھوپ یا دشمن وغیرہ سے اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جن کرتوں میں گرمی کا بچاؤ ہے، سردی کا بھی بچاؤ ہے، پر اس ملک میں گرمی زیادہ تھی، اس کا ذکر خصوصیت سے فرمایا، یعنی زر ہیں جو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہیں، یعنی دیکھو کس طرح تمہارے ہر قسم کی ضروریات کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا، اور کیسی علمی و عملی قوت مرحمت فرمائی جن سے کام لے کر انسان عجیب و غریب تصرفات کرتا رہتا ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس نے مادی اور جسمانی دنیا میں اس قدر احسانات فرمائے، روحانی ترتیب و تکمیل کے سلسلے میں ہم پر اپنا احسان پورا نہ کرے گا؟ بے شک پورا کر چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ 5 سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ ضروری ہے کہ سب لوگ اس کے احسان کے آگے گردن جھکا دیں اور اس منو حقیقی اور محسن اعظم کے مطیع منقاد ہو جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو اس کے سوا نہیں، علیک تم پر، البلاغ پہنچا دینا، المبین کھول کر صاف صاف۔ پھر اگر پھر جائیں تو تیرا کام تو یہی ہے کہ کھول کر سنا دینا، یعنی اگر اس قدر احسانات سن کر بھی خدا کے سامنے نہ جھکیں تو آپ کچھ غم نہ کھائیں، آپ اپنا فرض ادا کر چکے۔ کھول کر تمام ضروری باتیں سنا دی گئیں، آگے ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجیے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ، ثم پھر ینکرونہا منکر ہو جاتے ہیں اس کے، واکثرہم اور ان کے اکثر، الکافرون کافر جمع ناشکرے، پہچانتے ہیں اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور بہت ان میں ناشکرے ہیں، یعنی بے شک بعض بندے شکر گزار بھی ہیں، وقلیل من عبادی الشکور۔ سورۃ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 13۔ لیکن اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے اور اس کے احسانات کو سمجھتے ہیں، مگر جب شکر گزاری اور اظہار اطاعت کا وقت آتا ہے تو سب بھول بھال جاتے ہیں، گویا دل سے سمجھتے ہیں اور عمل سے انکار کرتے ہیں۔